یہ کون سا طریقہ ہے؟ سارے ان کے وزیروں کو یہ کیڑا ہے کہ ایک دم پریس کانفرنس کر دو، ٹی وی پہ آ جاؤ، ٹک کر چل جاؤ اور گھر میں جا کے سو جاؤ۔ پھر میرا نام لے کے 3 وزراء وہ فواد نے پھر کہا، ڈبو صاحب نے، اور ریکارڈ پہ آپ دیکھیں یہ حکومت چل کیسے رہی ہے، فیڈرل منسٹر ہے۔ میرا ایک بھی بھائی، میں چیلنج کرتا ہوں، میں سینٹ سے استعفیٰ دے دوں گا، کوئی ثابت کر دے کہ یہ سارے الزامات درست نہیں ہیں۔ وہ جناب اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ مجرم ہے، پی آئی اے کا تباہ آپ نے کیا، پی آئی اے کو زمین بوس کر دیا، ہینڈل کچھ نہیں ہو رہا، چلیں صدارتی نظام لانے، پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا۔ واہ واہ واہ، مطلب تم نے جو اپنے بنیادی وعدے کیے تھے وہ تو پورے کر لو، خدا کا نام لو۔ کیا باتیں کرتے ہو، کیسے کر لو گے؟ تمہاری کتنی اکثریت ہے؟ 6 تو وزیر اعظم تمہارے پھر رہے ہیں آج کل بنے ہوئے، 80 کرپشن ہو رہی ہے۔ یہ کچھ ہی عرصے بعد پتہ لگنے والا کہ کتنے لوگ جیلوں میں ہوں گے۔ وہ ایک ریلوے کے شیخ چلی ہیں، 87 حادثات ہو چکے ہیں، ایکسپنج کر دیا جی۔ کہ کیا ایکسپنج کر دیں؟ میں پھر کہوں گا کہ شیخ چلی مشاہد صاحب بس کریں، مہربانی وہ ان کا یہ کام نہیں ہے یہ کہنا ایکسپنج کر دیں، پتہ ہونا چاہیے رولز کا۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا صرف حق ہے، کسی اور کا حق نہیں۔ حکومت کو اپنے تعلقات بہتر رکھنے ہوتے ہیں اپوزیشن سے۔ اصل میں جو کام انہیں بہت سارے کرنے چاہیے تھے جو ہوئے نہیں بلکہ اس کا الٹ ہی ہوا ہے، وہ ہو جاتے، آپ کی ورکنگ ریلیشن شپ ٹھیک ہوتی، آپ آپس میں بات کرتے۔ کیا لیاقت علی خان کے بعد تقریباً صدارتی نظام نہیں تھا گورنر جنرل کے روپ میں؟ پھر سکندر مرزا کے دور میں کیا صدارتی نظام نہیں تھا؟ پھر ایوب خان کے 11 سال جو تھے وہ صدارتی نظام کے نہیں تھے؟ پھر یحییٰ خان آیا، کیا وہ صدارتی نظام نہیں تھا؟ اور جب یہ ملک 2 لخت ہوا اس وقت صدارتی نظام تھا جناب چیئرمین۔ لوگ باتیں کر لیتے ہیں، ہسٹری پہ نظر نہیں رکھتے۔ اس ملک کے ٹکڑے کر دیے گئے اس صدارتی نظام نے۔ کل کی بات ہے، پرویز مشرف تھا، اس ملک کو تباہ و برباد کر کے گیا وہ آدمی، کچھ بھی تو نہیں کیا جناب۔ اپنے منشور کو تو دیکھیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کسی کو جرأت نہیں ہے کہ یہاں پہ صدارتی نظام کو لے کے آئے۔ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہر مسئلے پہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن گفتگو کے کچھ مروجہ طریقے ہوتے ہیں، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں اس وقت کسی بھی وقت آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر آئین کی بات یا آئینی ترمیم کی بات تو اس کے لیے پہلے پرائیویٹلی بھی بات ہوتی ہے، پارلیمنٹ ہی میں ہوتی ہے۔ حکومت کو اپنے تعلقات بہتر رکھنے ہوتے ہیں اپوزیشن سے، حکومت کو گورننس دکھانی ہوتی ہے پہلے۔ اصل میں جو کام انہیں بہت سارے کرنے چاہیے تھے جو ہوئے نہیں بلکہ اس کا الٹ ہی ہوا ہے، وہ ہو جاتے، آپ کی ورکنگ ریلیشن شپ ٹھیک ہوتی، آپ آپس میں بات کرتے، پھر اس بات کے نتیجے میں اگر کہیں پہ کوئی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کنسنسس ہوتا تو وہ کسی بھی صورت میں یہاں پہ لایا جا سکتا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی بات نہیں، لیکن اچانک کبھی صدارتی نظام کی بات ہوتی۔ بھائی صدارتی نظام کس لیے؟ کیا لیاقت علی خان کے بعد تقریباً صدارتی نظام نہیں تھا گورنر جنرل کے روپ میں؟ پھر سکندر مرزا کے دور میں کیا صدارتی نظام نہیں تھا؟ پھر ایوب خان کے 11 سال جو تھے وہ صدارتی نظام کے نہیں تھے؟ پھر یحییٰ خان آیا، کیا وہ صدارتی نظام نہیں تھا؟ اور جب یہ ملک 2 لخت ہوا اس وقت صدارتی نظام تھا جناب چیئرمین۔ لوگ باتیں کر لیتے ہیں، ہسٹری پہ نظر نہیں رکھتے۔ اس ملک کے ٹکڑے کر دیے گئے اس صدارتی نظام نے، اس لیے کہ عوام کو شامل نہیں کیا، جمہور کو شامل نہیں کیا، عوام کی رائے کو شامل نہیں کیا۔ جو ہمارے اکائیاں تھیں مختلف ان کو اگنور کیا، بلکہ ان پہ چڑھائیاں کرتے رہے، فوجی آپریشن ہوتے رہے بلوچستان میں، اور سیاستدان جو ہے ان کو سزائیں دی جاتی رہیں۔ آپ دیکھیں اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کا مارشاء اللہ لگ جاتا ہے، کیا وہ صدارتی نظام نہیں تھا؟ مجلس شورا بنا کے اور غیر جماعتی الیکشن کرانے سے نظام نہیں تبدیل ہوتے، اوپر تو وہی بیٹھے ہوئے تھے صدر بن کے۔ پھر کیا پرویز مشرف کا نظام صدارتی نظام نہیں تھا؟ جس طرح سے 2002 کے الیکشن کرائے گئے تھے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ مجھے بڑا اچھا لگا آج ہمارے لیڈر آف دی ہاؤس کہہ رہے ہیں کہ بھائی جمہوریت ہے، کوئی ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے۔ مجھے بڑا مزہ آیا، وہ ہمیں درس سنا رہے تھے ڈکٹیٹرشپ اور جمہوریت کا۔ میرا بھائی وزیر تھا مشرف صاحب کے ساتھ، ہاں ہمارے پاس بھی ہیں، تو وہ اس طرح کا درس نہیں دیتے، آپ ہمیں درس دے رہے ہیں نا، تو بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے اس کے اندر۔ جی مشاہد صاحب پلیز جی۔ تو اب ضرور درس دیں، لیکن بھائی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اب صدارتی نظام کی پھر بات ہے، یہ کل کی بات ہے، پرویز مشرف تھا، اس ملک کو تباہ و برباد کر کے گیا وہ آدمی۔
صوبوں میں منافرت پھیلا کے گیا ہے, لوگوں کا قتل عام کیا اس نے کراچی میں, اکبر بگٹی کو قتل کیا اس نے. یہ صدارتی نظام میں ہی ہوا نا بھائی, یہ جمہوریت میں تو نہیں ہوا. اگر جمہوریت میں ہوتا تھا تو داد رسی ہو جاتی تھی. میں یہ کہنا پھر NFC بھائی آپ یا تو سارے کام کر چکے ہوتے, یا تو آپ نے جرمنی اور جاپان کی سرحدیں واقعی ملا دی ہوتی, یا آپ 1 کروڑ گھر بنا چکے ہوتے. کچھ بھی تو نہیں کیا جناب. اپنے منشور کو تو دیکھیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں, اور انہیں معلوم ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. کسی کو جرأت نہیں ہے کہ یہاں پہ صدارتی نظام کو لے کے آئے, یا NFC کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے, یا 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی کوشش کرے. ہم بھی یہیں پہ موجود ہیں, کسی کی خواہشات سے نہیں ہوتا. ہم اس فیڈریشن کو یہ فیڈریشن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات ہے جس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں, بابر اعوان صاحب نہیں ہے, وہ اچھی بات کر کے چلے گا. ان کی بات کا مطلب یہ تھا کہ یہ فضول باتیں, کچھ نہیں ہو رہا ہے ایسی بات. اس کے باوجود ہوتی ہیں نا. اس کے باوجود کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے ہوتی ہیں کہ اصل کام تو ہو نہیں رہا, تو لوگوں کی توجہ تو ادھر ادھر کرنی ہے نا. کبھی کچھ وزراء جو ہیں الٹی سیدھے پریس کانفرنسیں کرنے لگتے ہیں میرے بارے میں نام لے کے. میں حیران رہ گیا کہ یہ حکومت چل کیسے رہی ہے کہ جس کے فیڈرل منسٹر جھوٹ بول رہے ہیں اوپنلی, یا جھوٹ بول رہے ہیں یا ان کو حقائق کا پتہ ہی نہیں ہے. مثلا میرا نام لے کے 3 وزراء, آج وہ نہیں ہے, شبلی فراز صاحب بھی تھے ان میں, ہمارا بھائی ہے وہ بھی بیٹھا ہوا تھا. دوسرے وہ جو ہیں آج کل بڑے بہت پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں, کیا نام ان کے, کراچی سے, اور وہ احتساب اکبر صاحب وہ بھی تھے. ہاں علی زیدی صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں میرا نام لے کے کہ پیا یہ تباہ اس لیے ہوگی کہ مشاہد اللہ نے اپنے بھائی بھرتی کرا لیے. پھر اگلے دن وہ دوبارہ وہ فواد نے پھر کہا, ڈبو صاحب نے پھر کہا کہ جی اس کے 13 یا 17 رشتہ دار ہیں. یار کو خدا کا نام لو, اگر میرے ہوں آپ ضرور بات کریں مجھے کو, اور ریکارڈ پہ. اچھا پہلے جب میں کہا تھا تو میں نے اس مینجمنٹ جو اس وقت PIA کی ہے جناب چیئرمین, کون سے نام مناسب بھائی, وہ تو چیئرمین صاحب کو نہیں ابھی کوئی ایسی, جب وہ تو ضرور کریں گے. اگلے مارچ میں ہم چیئرمین بنوا دیں گے, پھر آپ حذف کر دیں. جی پلیز بتائیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ فرما رہے ہیں, آپ دیکھیں یہ حکومت چل کیسے رہی. یہ فیڈرل منسٹر ہے, میرا ایک بھی بھائی, میں چیلنج کرتا ہوں, میں سینٹ سے استعفیٰ دے دوں گا, کوئی ثابت کر دے کہ میرا کوئی ایک بھائی, میرا ایک کزن, کوئی ایک رشتہ دار, یہ 13 اور 17 تو دور کی بات ہے, اگر آج PIA میں ہے, مجھے یہ حکومت ثابت کر دے, میں ریزائن کر دوں. اور اگر ثابت نہیں کر سکے تو اپنا منہ پھر خود ہی کالا کر لے. مجھے شبلی فراز نے نہیں کی بات, میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں سوچ رہا تھا اس کو پتا ہے اس بات کا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, غلط بیانی کر رہے ہیں, اور پھر پتہ نہیں کیا ہوگا کہ جی YouTube میں یہ لکھا. YouTube میں صحیح باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں, YouTube میں تم لوگوں کے بارے میں جو کچھ لکھا ہوا وہ پتا, ہم تو اس چکر میں ویسے بھی نہیں پڑھتے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اسٹینڈنگ کمیٹی کی طرف سے لکھ کے بھیجا تھا اس موجودہ مینجمنٹ کو کہ جی یہ وہ سائنس ٹیکنالوجی کے وزیر جو ہیں انہوں نے میرے پہ الزام لگائے تھے, یہ درست ہیں. انہوں نے مجھے لکھ کے دیا ہوا ہے آفیشلی کہ یہ سارے الزامات درست نہیں ہیں. وہ پھر وہ جناب اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ مجرم ہے PIA کی. PIA کا تباہ آپ نے کیا, PIA کو زمین بوس کر دیا. ایک ایسا اسٹیٹمنٹ دیا کہ جس سے صرف یورپ کے اندر 33 ارب ڈالر نہیں 33 ارب روپے کا نقصان ہوگا ریونیو. اب برطانیہ ہو گیا, امریکہ ہو گیا, اور اللہ خیر کرے اب یہ کئی سالوں پہ چلے گا محیط. اور پھر وہ پرائم منسٹر صاحب نے ان کی حمایت کی بجائے اس کے کہ اس کو ہینڈل کرتے, ہینڈل کچھ نہیں ہو رہا. چلیں صدارتی نظام لانے, پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا. واہ واہ واہ. مطلب تم نے جو اپنے بنیادی وعدے کیے تھے وہ تو پورے کر لو, خدا کا نام لو. کیا باتیں کرتے ہو, کیسے کر لو گے؟ تمہاری کتنی اکثریت ہے, 6 تو وزیر اعظم تمہارے پھر رہے ہیں آج کل بنے ہوئے. تمہیں صدارتی نظام کی پڑی ہوئی ہے, 18ویں ترمیم کی پڑی ہوئی ہے. بھائی اپنے گھر کو تو سنبھالو پہلے. جی مسٹر, آپ اس ملک کے عوام رو رہے ہیں جناب والا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا ظلم ہوا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ شوق, یہ نہیں, میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ حکومت کیسے چل رہی ہے. ہر آدمی کا ایک شوق ہے. اب وہ وزیر نے کہا جی میرے گھر میں موٹر سائیکل پہ کوئی لے گیا, اگلے دن وہ پرائم منسٹر کے پاس لے گیا, وہ ان سے اجازت لے کے اس نے پریس کانفرنس کر دی. مطلب اس نے
पता ही नहीं किया कि ये सही है गलत है क्या है सच है झूठ है। इसी तरीके से यहाँ पे वो वजीर साहब ने वो PIA के पायलटों के बारे में, भाई तुम पहले इन्वेस्टिगेशन तो करो। और PIA की मैनेजमेंट तो खैर वो माशाल्लाह, उन्हें तो 3 साल की एक्सटेंशन चाहिए थी, ले ली उन्होंने। असल में हो ये रहा है कि ये मुल्क तबाह बर्बाद हो जाए हमारे फायदे के, कैसा हो सकता है? करप्शन कैसे, ऐसी करप्शन हो रही है कि कुछ ही अरसे बाद पता लगने वाला कि कितने लोग जेलों में होंगे। मेरे नोटिस में, मैं अभी इस मसले पे बात नहीं करना चाहता, तो बात यह है कि PIA का जो कुछ हशर हुआ है, बजाय इसके कि उसको संभालते, आपने उन पायलट्स हर 6 महीने बाद, मुझे पता है उनका एग्जाम लेती है। और फिर मुझे भी एक बात बताएं, पहले भी इन्होंने लोडर इस तरह के, जिसपे मैंने कहा था कि भाई आप इनको कम सजा दें, इसलिए कि इनका जहाज उड़ाने से कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो इंजीनियर है ना कुछ है। मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी की गलत डिग्री है, जाली असनाद हैं, उसके पास लाइसेंस ठीक नहीं है, तो उसको बिल्कुल उसको सैक भी होना चाहिए। लेकिन ये कौन सा तरीका है आपको इन्वेस्टिगेशन का? ये सारे इनके वजीरों को ये कीड़ा है कि एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, टीवी पे आ जाओ, टिक कर चल जाओ और घर में जाके सो जाओ और कुछ ना करो, और अपनी वजारत का कोई काम नहीं करेंगे। वो एक रेलवे के शेख चिल्ली हैं, 87 हादसात हो चुके हैं। एक्सपेंज कर दिया जी। कि क्या एक्सपेंज कर दें? मुशाहिद साहब बस करें, मेहरबानी करें। क्या एक्सपेंज क्या कर दें? वो उन्होंने जो पॉइंट रहा वो उनका ये काम नहीं है ये कहना एक्सपेंज कर। चले आप आना चाहिए रूल्स का जी। ठीक है, आपका सिर्फ हक है, किसी और का हक नहीं। ठीक है मुशाहिद साहब, जरा बिल पे बात करें। दिल्ली पे बात कर रहे हैं। मैं फिर कहूंगा कि शेख चिल्ली मस्खरे इन्होंने इकट्ठे किए हुए, अपनी वजारतों की बातें नहीं करते और वहां पे जाते नहीं है। रेलवे खसारे में जा रहा है, PIA में खसारे में जा रही, वजीर कह रहे हैं जी फायदे में जा रहा है। यार को खुदा का नाम लो, आप कर्जे इतने ले चुके हैं, मतलब कि इतने कर्जे जी, पिछली हुकूमतों, भाई पिछली हुकूमत के जितने कर्जे थे उनसे तो 3 गुना ज्यादा आपने ले लिए, बाकी माल किधर गया है? तो जनाब चेयरमैन, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये सदारती निज़ाम, इसको ये अवाम के नुमाइंदे जो है ना जेन्युइन, वो हर काम कर सकते हैं। आप नहीं हैं, आप सिलेक्टेड हैं, आप उंगली पे सवार होके आए और उंगली अब निकलने वाली है। थैंक यू।